اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will study English subject of class 8th and our topic is Rustum and Sohrab. Let's start reading. When Sohrab heard the mighty voice of Rustum, he thought that it was perhaps his father's. He approached Rustum and asked eagerly, "Are you not Rustum? Speak, are you not Rustum?" یعنی جب سہراب نے رستم کی آواز سنی تو اس نے سوچا شاید اس کے والد کی آواز تھی، اور وہ رستم کے نزدیک آ گیا اور بےتابی سے پوچھا، کیا تم رستم نہیں ہو؟ کیا تم رستم نہیں ہو؟ Rustum thought that the young man was trying to be clever. If he told the truth, Sohrab might want to make peace with him and withdraw from the fight. رستم نے سوچا کہ یہ جو نوجوان ہے یہ چالاک بننے کی کوشش کر رہا ہے، اگر وہ سچائی اسے بتا دیتا تو شاید وہ امن کر لیتا اور لڑائی سے پیچھے ہٹ جاتا. So he said, "Is it only with Rustum that you will fight, rash boy?" Men look on Rustum's face and run away in terror. Do not wish to know who am I. Get ready to meet your fate. اس لیے اس نے کہا، یعنی رستم نے کہا، کیا تم صرف رستم سے لڑو گے؟ بیوقوف لڑکے، لوگ رستم کے چہرے کو دیکھ لیتے ہیں تو وہ ڈر کے مارے بھاگ جاتے ہیں. یہ جاننے کی کوشش مت کرو کہ میں کون ہوں. اپنے قسمت، یعنی مراد یہاں پہ موت سے ہے، یعنی اپنے قسمت سے ملنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی جو آپ کی قسمت میں ہوگا آپ اس کے لیے تیار ہو جاؤ. But Sohrab was not frightened. He drew his sword and rushed at Rustum. Their swords clashed, and a great fight followed. The two armies stood on both sides and watched the fight all day long. Two warriors fought, and all through the night for 3 days they fought till at last Rustum began to wonder whether he was going to lose. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو سہراب ہوتا ہے یہ خوف زدہ نہیں ہو جاتا ہے، یعنی اب وہ رستم سے نہیں ڈرتا ہے، حالانکہ اس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ رستم ہی یا نہیں، لیکن سہراب جو ہے وہ اس سے نہیں ڈرتا ہے. اس نے اپنی تلوار نکالی اور رستم پر جھپڑا. ان کی تلواریں آپس میں ٹکرائی، یعنی رستم اور سہراب کی جو تلواریں ہیں آپس میں ٹکرائیں اور ایک بڑی لڑائی ہونے لگی. دونوں فوجیں دو طرف بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اس لڑائی کو دیکھنے لگے جو ان دونوں کے بیچ میں ہوئی. تو پورا دن اور پوری رات یہ دونوں جنگ لڑتے رہے. 3 دن تک لڑائی چلتی رہی اور بالآخر جب رستم کو لگا کہ یہ جو نوجوان ہے بہت ہمت والا ہے، اور جب تک کہ آخر میں رستم نے حیران ہو کر لگا کہ شاید وہ لوز، یعنی وہ ہار جائے گا، تو یہ اس کے لیے کتنی بے عزتی ہوگی. What a terrible disgrace would it be، یعنی اس کے لیے کتنی بے عزتی ہوگی. His spirit was roused, raising his sword over his head and shouting his war cry, Rustum. He rushed at Sohrab. When Sohrab heard that war cry, he was unnerved for a moment and dropped his shield. Rustum's sword pierced his side and he sank to the ground. Sohrab looked up and cried, Rustum.
تو پھر کیا ہوتا ہے یعنی جب رستم کو لگا شاید وہ ہار جائے گا اور یہ اس کے لیے بڑی بے عزتی ہوگی، اس کا جوش جاگ اٹھا، اس نے اپنی تلوار کو اپنے سر سے اوپر اٹھاتے ہوئے جنگی نعرہ لگایا۔ رستم چلاتے ہوئے سہراب پر جھپڑا۔ جب سہراب نے وہ نعرہ سنا، یعنی وار کرائے سنی، تو وہ ایک لمحے کے لیے گھبرا گیا، یعنی وہ گھبرا گیا وہ آواز سن کر، اور اس کی جو ڈال تھی، شیلڈ تھی، وہ اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ رستم کی تلوار اس کے بغل میں گھس گئی اور وہ زمین پر گر گیا۔ سہراب نے اپنی طرف دیکھا اور کہا Rustum stood over him and said, "Fool, you are slain by an unknown man." "No," replied Sohrab, "it is not you that has slain me, but your war cry. If you had not raised that cry, I would not have been unnerved. The mighty Rustum, my father, shall avenge my death and punish you." تو جب سہراب کے بغل میں رستم کی تلوار گھسی اور وہ زمین پر گر گیا، تو رستم اس پر کھڑا ہو گیا اور بولا، بیوقوف، تم ناواقف آدمی ہو، تم کو ایک ناواقف آدمی کی طرف سے تم کو ایک ناواقف آدمی، یعنی جسے تم جانتے ہی نہیں ہو، اس نے تمہیں مارا ہے، یعنی تم اس سے مارے گئے ہو۔ سہراب نے جواب دیا، نہیں، میں تم سے نہیں، تمہاری وجہ سے نہیں مارا، یعنی آپ کی تلوار نے مجھے نہیں مارا، یا آپ کی ہمت یا آپ کے زور نے مجھے نہیں مارا، بلکہ جو نعرہ آپ نے لگایا اس کی وجہ سے میں گھبرا گیا، یعنی اگر تم نعرہ نہیں لگاتے تو شاید میں زمین پر نہیں گرتا، یا آپ کی جو تلوار تھی یہ شاید میرے جسم میں نہیں گھس پاتی، اور میں یعنی جب کہ آپ کی آواز میں نے یہ وار کرائے میں نے سنی، مجھ میں ہمت نہیں رہی۔ اس کے بعد کہا کہ میرا والد طاقتور رستم میری موت کا بدلہ ضرور تم سے لے گا، یعنی آپ نے تو مجھے مارا، لیکن یاد رکھنا کہ میرا جو باپ ہے جس کا نام رستم ہے وہ تم سے ضرور اس کا بدلہ لے گا۔ When Rustum heard these words, he stood amazed. What talk is this of avenging your death? He said, Rustum never had a son. Ah, yes, he had, and I'm that son, replied Sohrab. At these words, Rustum dropped on his knees. Trembling, he bent over Sohrab's body, and his eyes fell on the stone tied on his son's arm. A sharp pain pierced his heart. He gathered his son in his arms, cried, "Oh, my son, I am Rustum, I am your father." یعنی جب سہراب نے اسے کہا کہ آپ نے تو مجھے مارا، لیکن جو میرا باپ رستم ہے وہ ضرور تم سے بدلہ لے جائے گا، تو جب رستم نے الفاظ سنے تو وہ حیران ہو کر کھڑا ہو گیا، تو یعنی وہ اسے کہتا ہے، رستم سے کہتا ہے تمہاری موت کا بدلہ، سہراب سے کہتا ہے تمہارے بدلہ لینے کی تم کیا بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا رستم کہ کبھی کوئی بیٹا نہیں تھا، یعنی کیونکہ رستم کو تو تنیما نے یہ سندیشہ بھیجا تھا کہ ہماری ایک بیٹی پیدا ہوئی، تو یہ جو سہراب نے کہا ہاں اس کا ایک بیٹا تھا اور میں ہی وہ بیٹا ہوں۔ سہراب نے جواب دیا۔ یہ لفظ سن کر رستم کانپتا ہوا اپنے گھٹنوں کے بل گرا، وہ سہراب کے جسم پر جھک گیا اور اس کی آنکھیں اس ہیرے پر پڑیں جو اس کے بیٹے کے بازو میں بندھا ہوا تھا، یعنی جو تنیما نے اس کے بازو میں باندھا تھا۔
ایک تیز درد اس کے دل کو چیرتا ہوا چیرنے لگا، یعنی اس کے دل میں ایک درد پیدا ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو اپنی باہوں میں لے لیا اور روتے ہوئے بولا میرے بیٹے، میں رستم ہوں، میں تمہارا والد ہوں۔ He broke down and couldn't speak anymore. He threw his arms around Sohrab, clasped him to his heart and wept. تو اس نے اپنے بیٹے کو باہوں میں لے لیا اور روتے ہوئے بولا میرے بیٹے، میں تو رستم ہوں، تمہارا والد ہوں، اور وہ پھوٹ پڑا اور کچھ بول نہ سکا۔ اس نے اپنے باہوں میں سہراب کو لیا اور اسے اپنے دل سے لگایا اور اس سے کس کر اپنے ساتھ لگایا، یعنی اپنے سینے سے لگایا اور رونے لگا۔ Sohrab looked at his father's face and said, Father, be comforted that you and I have found each other. Do not grieve over what fate has brought about. Fulfill this wish of mine. Carry me to your home and bury me there, so that people who pass by will say, Sohrab the mighty Rustum's son lie here, whom his great father did in ignorance kill. یعنی سہراب نے اپنے والد کے چہرے کی طرف دیکھا اور بولا والد صاحب یعنی رستم، صبر کیجیے، کیونکہ آپ اور میں ایک دوسرے سے ملے، یعنی میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، میں آپ کو ڈھونڈنے نکلا تھا، تو یہ میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے ملے، یعنی میں نے آپ کو ڈھونڈ لیا۔ تو اس بات پر دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو قسمت میں تھا وہ مجھے مل گیا، یعنی شاید قسمت میں یہی تھا کہ مجھے آپ کے ہاتھوں مرنا تھا، یعنی آپ کے ہاتھوں میری موت تھی، میری یہ خواہش پوری ہو گئی، مجھے یعنی میں آپ سے ملا، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے، تو اب میری ایک التجا ہے، مجھے اپنے گھر لے جائے اور مجھے وہاں ہی دفنا دیجیے، تاکہ جو بھی لوگ وہاں سے گزر جائے اور وہ یہ کہیں کہ یہ دیکھو سہراب اور رستم، سہراب طاقتور رستم کا بیٹا لیٹا ہوا ہے، یعنی اس کی قبر یہاں ہے، وہ یہاں دفن ہے، جسے رستم نے بے خبری میں مارا تھا۔ تو اس طرح سے ہمارا جو یہ چیپٹر تھا، یعنی ہمارا جو ٹاپک تھا، یہ شارٹ سٹوری رستم اینڈ سہراب، یہ ختم ہو گئی۔ تو انشاءاللہ کل کی ٹاپک میں ہم اس کے جو کوسچنز ہیں ان کو کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ شارٹ سٹوری سمجھ آئی ہوگی اور آپ کو مزہ بھی آیا ہوگا۔ تو اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔